بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم المیاہ علی خمسة اقسام طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق وطاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الہرۃ ونحوها وکان قلیلا الی آخر۔ صاحب کتاب نے اس سے پہلے پانی کے اقسام بیان کیے تھے، اس جہت سے، اس اعتبار سے کہ وہ پانی جس سے وضو کرنا یا غسل کرنا صحیح ہو جائے گا، تو وہ کتنے قسم کے پانی تھے۔ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب پانی کے 5 اور اقسام بیان کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ کون سا پانی طاہر، مطہر اور مکروہ ہے، کون سا طاہر، مطہر، غیر مکروہ ہے، یعنی کس سے وضو کرنا، اگر وضو کیا جائے تو وضو صحیح ہو جائے گا، کوئی کراہت نہیں ہوگی، کون سا ایسا پانی ہوگا جس سے وضو کیا جائے، ہوگا تو پانی ہی لیکن وضو کیا جائے تو وضو ہی نہ ہو، کون سا ایسا پانی ہے کہ ہوگا پانی ہی لیکن وضو کیا جائے تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہو۔ تو اس جہت سے مطلب پانی ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں، تو اسی پانی کی 5 قسمیں اس کے حکم کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ حکم کے اعتبار سے پھر پانی کی 5 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اب 5 قسمیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں ثم المیاہ، میاہ یہ ماء کی جمع، ماء کا معنی پانی، ثم المیاہ علی 5 احکام، پھر پانی 5 قسموں پر ہیں، یعنی پانی اپنے حکم کے اعتبار سے 5 قسموں پر ہیں۔ ایک تو پانی پہلی قسم بیان کر رہے ہیں، تو اب علی 5 اقسام، اب اس کے بعد طاہر مطہر مرفوع ہے، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر ہے، مرفوع ہے، اور اس کا مبتدا محذوف ہے، اور اصل عبارت ہوگی القسم الاول طاہر مطہر، تو القسم الاول یہاں پر مبتدا محذوف مانیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم ہے طاہر مطہر غیر مکروہ، وہ پانی طاہر جو پاک ہو، مطہر باب تفعیل سے اس میں فاعل، پاک کرنے والا بھی ہو، غیر مکروہ اور مکروہ بھی نہ ہو، اس کا استعمال مکروہ بھی نہ ہو، تو یہ پہلی قسم ہے۔ ایک بیٹا پانی وہ بھی ہوتا ہے جو خود پاک بھی ہوتا ہے اور نجاست کو دور کرنے والا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ نجاست حقیقیہ ہو یا نجاست حسیہ ہو یا نجاست حکمیہ ہو، نجاست کو دور کرنے والا ہوتا ہے یعنی مطہر بھی ہوتا ہے، اور غیر مکروہ بھی ہوتا ہے یعنی مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ناپسندیدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کون سا پانی ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، یہ پانی ماء مطلق ہے۔ ماء مطلق یعنی جب پانی بولا جائے یا عربی زبان میں ماء بولا جائے تو جس کی طرف ذہن جاتا ہے اسی کو بیٹا ماء مطلق کہتے ہیں۔ بیٹا میں نے آپ سے کہا پانی کی ضرورت ہے، تو آپ کا ذہن کیا کولڈ ڈرنک کی طرف جائے گا؟ کیا آپ کا ذہن انار، انگور یا کسی اور چیز کے جوس کی طرف جائے گا؟ نہیں، جب میں نے پانی بولا تو آپ کا ذہن اسی کی طرف جائے گا جو نل سے پانی نکلتا ہے، جو کنویں سے نکلتا ہے، جو نہر اور دریا میں ہوتا ہے۔ تو جب پانی یا لفظ ماء بولا جائے اور اس لفظ کو سن کر سننے والے کا ذہن جس پانی کی طرف جاتا ہے وہی پانی ماء مطلق ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو طاہر، مطہر، غیر مکروہ
یہ وہ پانی ہے جس کو مائع مطلق کہتے ہیں، پہلی قسم ہو گئی۔ وطاہر مطہر مکروہ، اور دوسری قسم ہے وہ پانی جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی اس نجاست حسیہ یا حکمیہ کو دور کرنے والا بھی ہے۔ نجاست حقیقیہ، حسیہ، مثال کے طور پر نجاست آپ کے کپڑے پر لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے یا جسم پر لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو پانی سے صاف کیا، وہ صاف ہو گئی، وہ نظر آ رہی تھی۔ اور نجاست حکمیہ، جیسے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو ٹوٹنے کی صورت میں اس کو نجاست حکمیہ کہیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو، عربی زبان میں ایک ہوتا ہے حدث، ایک ہوتا ہے خبث۔ تو نجاست حسیہ جسے ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کو خبث کہتے ہیں عربی زبان میں، اور نجاست حکمیہ جسے ہم کہہ رہے ہیں اسے حدث کہتے ہیں۔ تو دوسری قسم وہ پانی ہے جو طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، یعنی نجاست حسیہ اور حکمیہ دونوں کو ختم کرنے والا بھی ہو، یعنی آدمی اس سے کپڑے وغیرہ دھونا چاہے تو گندگی دور کرنا چاہے دور بھی ہو، گندگی بھی دور ہوگی، وضو وغیرہ کرنا چاہے تو وہ وضو یا غسل وغیرہ وہ بھی ہو جائے گا، تو مطہر ہے۔ مکروہ، لیکن شریعت میں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے وہ اس کا استعمال۔ یہ کون سا پانی ہے؟ فرماتے وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا، یہ وہ پانی ہے ما شربا، شربا یشرب باب سمیع سے، اس کا معنی پینا، ما شربا یہ وہ پانی ہے، ما شربا ما موصولہ ہے بیٹا، اور شربا منہ الحرہ یہ پورا جملہ ملا کر اس کا صلہ ہے، وہوا اور پھر موصول صلہ سے مل کر یہ خبر ہے ہوا مبتدا کی، وہوا ما شربا منہ الحرۃ ونحوها، یہ وہ پانی ہے جس سے ہرہ اور اس کے جیسے جانور نے پی لیا ہو۔ ہرہ کسے کہتے ہیں؟ ہرہ کہتے ہیں بلی کو بیٹا، کسے کہتے ہیں؟ ہرہ، بلی کو۔ تو بلی یا بلی جیسے جانور نے جس پانی سے پی لیا ہو، وہ پانی ایسا پانی ہے جو طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے لیکن مکروہ ہے۔ لیکن بیٹا بلی یا اس جیسے جانوروں میں تھوڑی سی گفتگو ہے۔ بیٹا ایک بلی تو وہ ہوتی ہے جو کہ گھروں میں پالی جاتی ہے، جو پالتو بلی جسے کہیں، تو یہ جو حکم ہے مکروہ ہونے کا، یہ گھر کی پالتو بلی کے سلسلے میں حکم ہے، یاد رکھنا۔ اور جو آوارہ بلی جنگلی بلیاں ہوتی ہیں یا باہر کی بلی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا، مطلب اس کے منہ میں کیا ہے، یہ کیا کھاتی ہے کیا نہیں کھاتی ہے، منہ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا، تو آوارہ جنگلی بلی کا جھوٹا تو بیٹا ناپاک ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ تو یہاں پر جو یہ حکم ہے طاہر مطہر مکروہ، یہ اس بلی کا ہے جو گھر کی پالتو بلی ہو، اور پالتو بلی کا جھوٹا مکروہ اسی وقت ہے جبکہ اس کے منہ پر نجاست کے ہونے کا یقین نہ ہو۔ اگر نجاست کے ہونے کا یقین ہو بیٹا تب بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے گھر کی بلی چوہا پکڑ کے کھا رہی تھی، اس کے منہ میں خون چوہے کا لگا ہوا تھا اور آ کے اس نے منہ میں پانی میں منہ ڈال دیا، تو اب ہمیں اس کے نجاست کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں پالتو بلی کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ یہ مکروہ ہونے کی صورت اسی وقت ہے جبکہ پالتو بلی ہو اور اس کے منہ پر نجاست کے لگنے کا یقین نہ ہو۔ وَنَحْوُهَا، ایسی ہی بلی جیسی دوسری چیزیں، جیسے کہ سانپ ہے، چوہا ہے، بچھو ہے، یا ایسے ہی اور جانور، تو انہوں نے اگر پانی میں منہ ڈال دیا تو بیٹا پانی طاہر تو ہوگا مطہر بھی ہوگا لیکن مکروہ کہلائے گا۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور یہ پانی قلیل ہو، کیا ہو؟ قلیل ہو۔ یہ وَكَانَ قَلِيلًا کہہ کر یہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹا اگر انہی جانوروں نے کسی دہ دردہ حوض میں منہ ڈال دیا یا جاری پانی کے اندر منہ ڈال دیا
تو بیٹا ایسے پانی کو مکروہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں پانی اگر قلیل ہے، تھوڑا ہے، جس کو جو دہدردہ نہ ہو، تو وہی پانی مکروہ ہوگا ان کے منہ ڈالنے سے، اسی لیے وکانا قلیلاً کہہ دیا۔ اور تیسری قسم بیان کر رہے ہیں وطاہر غیر مطہر۔ تیسری قسم پانی کی ایک وہ بھی ہوتی ہے جو طاہر ہو لیکن مطہر نہ ہو، یعنی پاک تو ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو۔ یہ کون سا پانی ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ۔ طاہر اور غیر مطہر یہ وہ پانی ہوگا جس کو رفع حدث کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو۔ کس کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو؟ رفع حدث کے لیے۔ مثال کے طور پر کسی نے وضو کیا، اگرچہ وضو کیا اس نے، اور وضو کرنے میں ظاہر بات ہے نجاست حکمیہ یا یہ کہو حدث ختم ہو جاتا ہے، اب اس سے نماز جائز ہو گئی۔ تو اب یہ پانی جو استعمال کیا گیا وضو کرنے میں، یہ رفع حدث کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ اب استعمال کر لینے کے بعد یہ پانی رہے گا تو طاہر، کہ اگر آدمی پینا چاہے تو پانی یہ پی سکتا ہے، لیکن اس کو مطہر نہیں کہیں گے۔ یعنی اگر اس پانی کے ذریعے سے کوئی نجاست ختم کی جائے، یا آدمی اب اسی پانی سے دوبارہ سے وضو کرنا چاہے، یا کوئی غسل کرنا چاہے، تو اب اس پانی سے غسل یا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں نجاست حسیہ تو اس سے اب بھی زائل ہو جائے گی، لیکن نجاست حکمیہ زائل نہیں ہوگی۔ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ۔ طاہر غیر مطہر یہ وہ پانی ہوگا جو حدث، یعنی حدث کا مطلب وہی نجاست حکمیہ، مثال کے طور پر حدث کو دور کرنے کے لیے جس کو استعمال کیا گیا ہو، اور لِقُرْبَةٍ، یا ایسے کام کے لیے پانی استعمال کیا گیا ہو جس کام کے کرنے سے ثواب مقصود ہو۔ تو قربت کہتے ہیں بیٹا وہ کام جس سے ثواب مقصود ہو۔ تو ایسے کام کے لیے اگر کسی نے پانی استعمال کیا تو ایسی صورت میں وہ پانی طاہر تو رہے گا لیکن مطہر نہیں رہے گا۔ قربتن کی مثال بھی دے رہے ہیں، جیسے کہ کل وضوء علی الوضوء بنیتی، جیسے کہ آدمی کا پہلے سے وضو تھا اور وضو ہونے کے باوجود پھر وضو کر رہا ہے وضو کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ تو وضو کی نیت سے وضو پر وضو کر لینا، پہلے سے وضو تھا تو پہلے سے وضو تھا، اس کا مطلب حدث ہوا ہی نہیں ہے، تو رفع حدث کے لیے ہوگا نہیں۔ اور پھر بھی وضو کر رہا ہے نیت وضو سے، وضو کی نیت کر کے، تو یہ محض تجدید وضو ہے نا، ایک وضو پر وضو ہے، اور تجدید وضو میں بیٹا رفع حدث نہیں ہوتا ہے، بس ثواب ہی مقصود ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ قربت کے لیے پانی کا استعمال کر لیا گیا۔ اب پانی یہ جو اس کا استعمال شدہ پانی ہے یہ طاہر تو ہوگا لیکن مطہر نہیں ہوگا۔ وضو علی الوضو بیٹا اسی وقت، وضو علی الوضو میں ثواب اسی وقت ہے جبکہ مجلس ایک نہ ہو۔ مثال کے طور پر آدمی نے ابھی وضو کیا اس جگہ پر بیٹھ کر، اور وضو کرنے کے بعد اسی جگہ پر ابھی بیٹھا ہوا ہے، پھر دوبارہ سے وضو کر رہا ہے، تو اگر اتحاد مجلس رہا تب تو ایسی صورت میں وضو پر وضو کرنا یہ باعث ثواب نہیں بلکہ یہ وضو کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے ایک بار وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کوئی عبادت اس سے انجام دے لی، مثلا قرآن پاک پڑھ لیا یا نماز پڑھ لی یا کوئی اور کام کر لیا، کوئی عبادت اس نے انجام دی،
وضو کرنے کے بعد، پھر ابھی وضو ٹوٹا نہیں ہے، پھر وضو کر لیا، تو ایسی صورت میں یہ تجدید وضو کہلائے گا اور یہ باعث ثواب ہوگا۔ یا یہ کہ یہاں پر آدمی نے وضو کیا اور وضو کر کے گیا دوسری جگہ پر پہنچا، اب وہاں پر پہنچا، اب دوسری جگہ پر پہنچا تو اس نے نماز کا وقت آیا تو اس نے سوچا پھر وضو کر لوں، ابھی وضو تو تھا ہی، لیکن اب یہاں پر اتحاد مجلس نہ رہا، لہذا یہ بھی تجدید وضو ہوگا، قربت کے لیے دوسرا وضو ہوگا۔ جس صورت میں بیٹا پہلے اتحاد مجلس تھا، یعنی ایک ہی مجلس میں دو بار آدمی نے وضو کیا، وضو پر وضو کیا، تو دوسری بار جو وضو کیا ہے تو میں نے بتایا کہ اس طریقے سے وضو کرنا ہی مکروہ ہے، تو اس صورت میں دوبارہ سے جو وضو کر رہا ہے اس صورت میں بیٹا پانی دوبارہ سے وضو کرنے کی صورت میں جو پانی استعمال کر رہا ہے وہ پانی مستعمل ہی نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں اول قربتن، یا قربت کے لیے پانی کا استعمال کیا گیا ہو، کل وضو یا الوضو، جیسے کہ وضو پر وضو کرنا بنیت ہی، وضو کی نیت سے، وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمِلًا۔ اب بیٹا پانی مستعمل کب ہوگا؟ ایک اس کی دیکھیے دو صورتیں، کیا ہمارے جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، یا جدا ہونے سے پہلے ہی مستعمل ہو جاتا ہے، یا جدا ہونے کے بعد بھی مستعمل نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی زمین پر ٹھہر جائے تب مستعمل ہوتا ہے؟ یہ تین قول ہو گئے بیٹا۔ ایک قول یہ کہ جمہور ائمہ، جمہور فقہا اس کے قائل ہیں کہ پانی جب جسم پر استعمال کیا جائے اور جسم سے استعمال کے بعد جب وہ جسم سے جدا ہوتا ہے تو انفصال کے وقت جدا ہوتے ہی وہ پانی مستعمل قرار دیا جائے گا۔ یہ جمہور فقہا کا یہی قول ہے، یہی راج ہے، یہی صحیح ہے۔ بعض فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ صرف جدا ہونے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پانی کسی جگہ میں ٹھہر جائے گرنے کے بعد تو وہ پانی مستعمل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا۔ اب یہ دونوں قولوں کا ثمرہ اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا، مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ کے جسم سے پانی گرا، مثلا چھت پر بیٹھ کر آپ وضو کر رہے ہیں پرنالے کے پاس یا آپ کے چھت کے چھجے کے پاس، جس سے آپ کا پانی کسی مطلب اوپر سے گرے اور وہ نیچے ہوا میں نیچے تک آئے، کسی زمین پر نہ گرے وہاں پر پانی، اور نیچے کوئی آدمی غسل کرے اسی پانی سے، یا نیچے کوئی آدمی اسی پانی سے وضو کرے آپ کے اوپر سے جو گرایا ہوا پانی، کیونکہ وہ پانی آپ کے بدن سے تو جدا ہو گیا لیکن ابھی کسی جگہ ٹھہرا نہیں ہے، ابھی ہوا ہی میں ہے، اور نیچے آدمی پھر اسی سے وضو کرے گرتے ہوئے پانی سے، تو کیا اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جنہوں نے یہ کہا جمہور فقہا نے کہ انفصال کے وقت ہی پانی، صرف جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، تو ان کے نزدیک تو یہ پانی مستعمل ہو گیا، اب یہ پانی مطہر ہی نہیں رہا، لہٰذا وضو نہیں ہوگا اس شخص کا جو نیچے وضو کر رہا ہے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ کسی جگہ پر ٹھہر جائے گرنے کے بعد تب پانی مستعمل ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک چونکہ ابھی یہ پانی کسی جگہ پر ٹھہرا نہیں ہے، اوپر سے گرا ہے تو نیچے آ کر وہ ابھی تک تو ہوا ہی میں ہے اور نیچے آدمی کھڑے ہو کر وضو کر رہا ہے وہاں پر، تو ابھی یہ کسی جگہ پر ٹھہرا نہیں ہے پانی، لہذا ان کے نزدیک ابھی تک یہ پانی مستعمل ہی نہیں ہوا ہے۔ جب مستعمل نہیں ہوا تو اب ان کے نزدیک یہ طاہر بھی ہوگا مطہر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، غیر مطہر نہیں ہوگا یہ پانی۔ یہ ثمرہ اختلاف اس سے ظاہر ہوگا۔ اچھا بیٹا، جسم پر جب پانی ہم استعمال کریں گے اور جب تک جدا نہیں ہوا ہے پانی، ہمارے جسم ہی پر ہے، مثلا ہم نے کوہنی پر پانی ڈالا اور یا ہم نے اپنے ہتھیلیوں پر پانی ڈالا اور کوہنیوں کی طرف وہ پانی بہا، ابھی ہمارے بدن ہی پر بہہ رہا ہے، تو صرف اس بہنے سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا وہ پانی۔ کیوں؟ اگر ایسے بہنے اگر صرف جدا ہونے سے پہلے ہی اگر مستعمل مان لیا جائے تو بیٹا لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چلیے خیر، تو صاحب کتاب اب اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالِهِ، پانی مستعمل ہو جاتا ہے بمجرد انفصالہ عن الجسد، جسد کا معنی جسم، انفصال کا معنی جدا ہونا، مجرد کا معنی صرف،
بمجرد انفصالی عن الجسد، جسم سے صرف جدا، صرف کا ترجمہ مت لگاؤ بلکہ ہم کہیں گے جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، جسم سے جدا ہونے ہی سے، ٹھیک۔ تو جمہور کا قول صحیح اور قول راجح کو مصنف نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں ولا یجوز بماء الشجر، اور جائز نہیں ہے ماء شجر سے، ماء ثمر سے، ولو خرج بنفسه من غیر عصر فی الازہر، ولا یجوز بماء شجر۔ اب بیچ میں کچھ مسائل اور ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے بماء شجر، درخت کے پانی سے۔ درخت کے پانی سے مثلا درخت کی ٹہنی ہے یا درخت کا تنا ہے، اس کو آدمی نے مشین میں ڈالا اور اس کا پانی نکال دیا، جیسے کہ گنے کو مشین میں ڈال کے دبا کے اس کو نچوڑ دیتے ہیں، اس کا رس نکل جاتا ہے، ایسے کسی نے درخت کے تنے کو یا ٹہنی وغیرہ کو اس میں ڈالا اور اس کا پانی نچوڑ دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماء مطلق نہیں ہے، ٹھیک۔ ایسی پھل کے پانی سے، جس کو ہم جوس کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ درخت اور ثمر، ان کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ولو خرج بنفسہ من غیر عصر، اگرچہ خود سے ہی وہ پانی نکل گیا ہو بغیر نچوڑے، من غیر عصر کا معنی بغیر نچوڑے، فی الازہر، ظاہر اور راجح یہی قول ہے۔ فی الازہر کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اس میں کوئی اور بھی قول ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ پانی جو درخت سے یا پھل سے آدمی نے نچوڑا، اور نچوڑنے کے بعد وہ جو پانی نکلا، اس پانی سے وضو جائز نہیں ہوگا، یہ اس میں تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن وہ پانی جو کہ درخت سے یا پھل سے خود بخود نکل گیا نچوڑے بغیر، تو کیا اس کو بھی اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، وضو وغیرہ کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، وہ بغیر نچوڑے نکلا ہے تو اس کو نچوڑنے کی بنا، اگر نچوڑتا وہ تب تو اس کے اندر مطلب کچھ بدلاؤ ہوتا، تغیر ہوتا، لیکن بغیر نچوڑے جو پانی ٹپک جاتا ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے، کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے اس میں، اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اظہر اور راجح قول یہی ہے کہ بغیر نچوڑے جو پانی ٹپک جاتا ہے اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے فی الازہر کہہ دیا۔ ولا بماء زال طبعہ بالطبخ، ایسی فرماتے ہیں کہ ایسی ہی وضو جائز نہیں ہوگا اس پانی سے، بماء اس پانی سے، زال طبعہ جس پانی کی طبعیت زائل ہو گئی ہو، جس پانی کی طبعیت زائل ہو گئی ہو، بالطبخ اس پانی میں کوئی چیز پکانے کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر پانی ہے اور پانی میں آپ نے دال ڈال کے پکا دی، اب ظاہر بات ہے وہ پانی گاڑھا ہو جائے گا، تو جیسا بہتا تھا ویسا وہ بہے گا نہیں، جتنا پتلا تھا، جتنا باریک تھا کہ اگر کسی کپڑے میں دبیز اور موٹے کپڑے میں بھی ڈال دو تب بھی وہ نچڑنے لگے گا، ایسا تھا پہلے۔ لیکن اب اگر آپ نے کوئی چیز پکا کے اس میں اور پکا لی اور وہ پانی گاڑھا پڑ گیا، تو پانی کی طبعیت جو رقت یعنی باریک ہونا، پتلا ہونا اور بہنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا کوئی چیز پانی میں پکائی اور وہ اس کی طبعیت ختم ہو گئی پانی کی، اور پانی کی طبعیت کیا ہے؟ رقت اور سیلان، یعنی پتلا پن اور بہاؤ، تو بہنا اور پتلا پن اگر اس کا ختم ہو گیا تو بیٹا وہ اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بالطبخی کی قید یہ اس لیے لگا دی، اگر کسی نے پانی میں دال وغیرہ ڈالی یا کوئی اور چیز ڈالی جس کی وجہ سے، یا پتے ہی ڈال دیے جیسے بیری کے پتے ہیں یا کسی اور چیز کے پتے ہیں، ایسے ڈال دیے، تو اگرچہ اس کا رنگ چاہے بدل جائے پانی کا، ایسا ہو سکتا ہے کہ رنگ بدل جائے پتے ڈالنے سے، لیکن رقت و سیلان جو کہ پانی کی طبعیت ہے، وہ رقت و سیلان
اس کا زائل نہیں ہوگا، اس کی طبعیت زائل نہیں ہوگی، لہذا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا، اس لیے بالطبقی کی بتا رہے ہیں، قید لگا دی۔ فرماتے ہیں وہ بماء ولا بماء، اور اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، زال طبعہ بالطبخی، جس کی طبعیت زائل ہو گئی ہو۔ طبعیت کا مطلب وہی رقت اور سیلان، یعنی پتلا پن اور بہنا، جس کی طبعیت زائل ہو گئی ہو بالطبخی، کوئی چیز اس میں پکا لینے کی وجہ سے، اور بغلبت غیرہ، یا کسی غیر کے اس پر غلبہ کرنے کی وجہ سے، کوئی دوسری چیز اس میں ڈال دی اور اس مقدار میں ڈال دی کہ وہ دوسری چیز اس پر غالب آ گئی۔ مثال کے طور پر آدمی نے شکر ڈالی پانی میں اور اس مقدار میں ڈال دی کہ اب وہ شکر پانی پر غالب آ گئی، یا اب پانی پر غالب آ گئی تو اب دو صورتیں ہوں گی، حد سے زیادہ ڈال دیے تو وہ تو گاڑھا بھی پڑ جائے گا، یا تھوڑا ابھی حد سے زیادہ نہیں ڈالیے لیکن اتنی ڈالیے کہ جس سے اس کا رنگ تھوڑا بدل گیا، مٹھاس بھی، یا وہ میٹھا بھی ہو گیا، اب اس کا نام شربت رکھ دیا جائے گا، اب وہ مائع مطلق رہا ہی کب، تو اب اسے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، ذہن میں رہے۔ یا کوئی اور جامد چیز اس میں ڈالی اور جس کی وجہ سے وہ چیز اس پر غالب آ گئی۔ اب وہ غلبہ کی صورتیں بھی صاحب کتاب بتائیں گے کہ غلبہ کا یعنی غالب آنے کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ ہر چیز کے اندر جو ملنے والی چیزیں ہیں وہ الگ الگ طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور الگ الگ چیزوں کے غلبہ بھی الگ الگ طریقے سے معتبر ہوگا، اس کو صاحب کتاب آگے ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اور بغلبت غیرہ علیہ، یا کوئی دوسری چیز اس پانی پر غالب آ جائے کہ اب اس کو پانی نہ رکھے، اس کو پانی بھی نہ کہا جائے، تو اس ایسے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ غلبہ کس طریقے سے ہوتا۔ فرماتے ہیں والغلبۃ فی مخالطات الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه، فرماتے ہیں کہ غلبہ جامدات کی آمیزش میں یہ مانا جائے گا کہ پانی کو وہ اس کی رقت اور سیلان سے نکال دے۔ جامدات کا مطلب جامد چیزیں، جیسے کہ پتھر ہے، مٹی ہے نا، ایسے ہی شکر ہے، نمک ہے، یہ سب جامد ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو جامد چیز کو اگر پانی سے ملا دیا جائے، پانی میں اس کی آمیزش کی جائے، تو غلبہ کب کہا جائے گا کہ یہ چیز اس پر غالب آ گئی؟ تو فرماتے ہیں غلبہ کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات، جامدات کی آمیزش میں غلبہ اس طور سے ہوگا باخراج الماء عن رقته، اس طور سے ہوگا کہ پانی کو وہ اس کی رقت اور اس کے سیلان سے نکال دے، یعنی اس کی طبعیت سے اس کو ختم کر دے، تو رقت اور سیلان ختم ہو جائے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ شکر ملا دی، گاڑھا ہو گیا پانی، تو اس کی رقت ختم ہو گئی، بہاؤ ختم ہو گیا، جیسا بہتا تھا ویسا نہیں بہ رہا ہے پانی، تو ایسی صورت میں وضو کرنا جائز نہیں ہوگا ایسے شربت سے۔ ولا يضر تغیر اوصافه كلها، ہاں فرماتے ہیں کہ جامدات کی اگر آمیزش ہے تو غلبہ تبھی مانا جائے گا جبکہ رقت و سیلان سے اس کو خارج کر دے، اس سے غلبہ نہیں مانا جائے گا کہ اس کے اوصاف بدل جائیں۔ اوصاف اگرچہ بدل جائیں، مثلا پانی کو صاف و شفاف تھا، اس کے اندر کوئی بو نہیں تھی لیکن بو آ گئی، کوئی رنگ نہیں تھا رنگ آ گیا، یا کوئی اس میں ذائقہ نہیں تھا اور یا پانی کے اپنا ذائقہ جو تھا اس ذائقے سے علاوہ دوسرا ذائقہ آ گیا، تو اوصاف بدل گئے پانی کے۔ لیکن جامد چیز کے ملنے سے اگر اوصاف بدلے ہیں، چاہے سارے اوصاف بدل گئے، لیکن جامد طاہر چیز اگر مل گئی ہے تو اس بنا پر اس سے وضو کرنا جائز نہ ہو، یہ قول نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اوصاف کا بدل جانا بھی جامدات کی مخالطت کرنے کی بنا پر یہ نقصان نہیں دے گا، یعنی اس سے وضو کرنا جائز رہے گا۔ کب وضو کرنا جائز نہیں رہے گا؟ جبکہ رقت و سیلان سے اس کو خارج کر دے۔ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا ولا یضر تغیر اوصافه كلها، اس کے سارے اوصاف کا بدل جانا نقصان نہیں دے گا، اور نہیں کہا جائے گا کہ غلبہ ہو گیا۔ غلبہ اسی صورت میں کہا جائے گا جبکہ رقت و سیلان سے نکال دے۔ فرماتے ہیں ولا یضر
تغیر اوصافہ کلھا، اس کے سارے اوصاف کا بدل جانا، کس کی بنا پر؟ بے جامد، جامد کی بنا پر سارے اوصاف کا بدل جانا، لا یضر، نقصان نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر کزعفران، جیسے کہ زعفران ہے، وفاکہۃ، میوہ ہے، وورق، پتا ہے، شجر، وورق شجر، اور درخت کا پتا ہے۔ یہ چیزیں پانی میں ڈال دیں، اس کا رنگ بدل گیا، بو بدل گئی، ذائقہ بدل گیا، لیکن رقت و سیلان سے اس نے خارج نہیں کیا، تو اب یہ اوصاف کا بدل جانا نقصان دہ نہیں ہوگا۔ یہ تو جامدات کا، اگر جامدات کی آمیزش ہو تو غلبہ کا مطلب ہے رقت و سیلان سے خارج کر دینا پانی کو۔ فرماتے ہیں والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان۔ فرماتے ہیں کہ غلبہ مائعات میں، مائعات یہ مائعتن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ مائعتن، عین سے مائعتن، اس کا معنی ہوتا ہے بہنے والی چیز۔ یعنی مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہنے والی چیز، اگر پانی میں کوئی چیز مل گئی بہنے والی چیز، مثال کے طور پر دودھ ہے، عطر ہے نا، تیل ہے، یا کہ ایسی کوئی اور چیز بہنے والی چیز ہو، بہنے والی چیز اگر پانی میں مل گئی تو بھیا بہے گی، بہنے والی، مثلا دودھ ہے، وہ تو ویسے ہی پتلا ہوتا ہے، دودھ ہی ہے، وہ پانی میں مل گیا تو کب کہا جائے گا کہ یہاں پر غلبہ ہو گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر رقت و سیلان سے تو وہ خارج نہیں کرے گا اسے، اب یہاں پر غلبہ کا مطلب، یہاں پر غلبہ اس صورت میں کہا جائے گا کہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے وہ جو ملنے والی بہنے والی جو چیز ہے جو ملی ہے، اس کے 2 وصف ہیں یا 3 وصف ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے 2 وصف ہوں اور ایک وصف پانی میں ظاہر ہو گیا، 2 وصفوں میں سے کم ایک وصف ظاہر ہو گیا پانی میں، تو کہا جائے گا یہ چیز غالب آ گئی۔ اور اگر کسی چیز کے 3 وصف ہوں تو 3 وصفوں میں سے اگر 2 وصف ظاہر ہو گئے پانی کے اندر، تو کہا جائے گا کہ یہ چیز پانی پر غالب آ گئی، اور غالب آنے کی صورت میں اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں رہے گا، اور جب تک غالب نہیں آئے گی اس وقت تک وضو کرنا جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع لہ وصفان فقط۔ فرماتے ہیں کہ مائعات بہنے والی چیزوں میں، چیزوں کے ملنے سے غلبہ ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہوگا، کس کے ایک وصف سے؟ من مائع، ایسی بہنے والی چیز کے ایک وصف سے، لہو وصفان، جس کے لیے 2 وصف ہوں، فقط صرف 2 وصف ہوں، تو ایک وصف اگر ظاہر ہو گیا ہے تو کہا جائے گا غلبہ ہو گیا۔ کاللبن، جیسے کہ دودھ، لہو اللون والطعم، دودھ کے لیے 2 وصف ہیں، ایک تو رنگ ہے اور دوسرا ذائقہ ہے۔ ولا رائحہ لہو، ولا رائحۃ لہو، اور دودھ کے لیے بو نہ ہو، دودھ کے لیے بو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے 2 وصف ظاہر ہو گئے۔ بیٹا ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو دودھ ہوتا ہے اس کی بو بھی ہوتی ہے نا؟ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی دودھ ایسا ہو کہ جس کے لیے رنگ اور ذائقہ ہو اور بو نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں پر تو بو بھی ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں پر تو دودھ جو ہے وہ 3 ہی وصف والا ہے، اور 3 وصف والے کے، اگر کوئی 3 وصف والی چیز، بہنے والی چیز اگر پانی میں مل رہی ہے تو اس کے وہ غلبہ تب اس صورت میں ہوگا جبکہ 2 وصف بدل جائیں، اس کے یا 2 وصف ظاہر ہو جائیں۔ فرماتے ہیں وہ بظہور وصفین، ایسی فرماتے ہیں کہ مائعات میں غلبہ 2 وصفوں کے ظاہر ہونے سے ہوگا، اس من مائعن، اس سے بہنے والی چیز کے 2 وصفوں کے ظاہر ہونے سے ہوگا، لہو ثلاثہ، جس کے لیے 3 وصف ہوں، جیسے کہ کالخل، الخل کا معنی ہوتا ہے سرکہ، سرکہ میں بیٹا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور ایک بو بھی ہوتی ہے، تو اس کے اگر 2 وصف پانی میں، اب وہ گرا پانی میں، ملا پانی میں، اس کے 2 وصف ظاہر ہو گئے پانی کے اندر، تو کہا جائے گا کہ اس پر غلبہ ہو گیا، اور غلبہ ہونے کے بعد اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والغلبۃ فی المائع الذی لا وصف لہ، ایسی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بہنے والی چیز ایسی بھی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی وصف ہی نہیں ہوتا ہے،
کوئی وصف ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر ایسی چیز پانی میں مل گئی تو ایسی صورت میں غلبہ کا قول کب کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں غلبہ کا قول وزن کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ اب رنگ وصف وغیرہ تو کچھ ہے نہیں اس میں، تو غلبہ کا قول کس طور پر کیا جائے گا؟ کب کیا جائے گا؟ وزن کے ذریعے سے کیا جائے گا، کہ اب وزن دیکھا جائے گا کہ جس سے پانی کے اندر مل رہا ہے، مثال کے طور پر مائع مستعمل ہے، وہ بھی پانی ہے، اب مائع مطلق کے اندر اس کو ملا دیا گیا، تو کب اس مائع مطلق سے وضو کرنا جائز ہوگا، کب نہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ غلبہ اگر ہو گیا تو مائع مطلق سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور غلبہ یہاں پر کیسے دیکھا جائے گا؟ تو غلبہ یہاں پر ایسے دیکھا جائے گا کہ اگر مائع مطلق 1 لوٹا تھا اور مائع مستعمل 1 لوٹا سے زیادہ تھا اور مل گیا، تو کہا جائے گا کہ یہ اس پر غالب آ گیا مائع مستعمل، لہذا اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اس سے کم تھا، مثلا مائع مطلق تو 1 لوٹا تھا، مائع مستعمل 1 گلاس چھوٹا سا تھا اور وہ مل گیا، تو اب اس کو وہ خارج نہیں کرے گا، اور یہاں پر نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس پر غالب ہے۔ فرماتے ہیں والغلبۃ فی الماء الذی، اس بہنے والی چیز میں غلبہ، الذی لا وصف لہ، جس کے لیے کوئی وصف ہی نہیں ہوتا ہے، کالماء المستعمل، جیسے کہ مائع مستعمل، وماء الورد المنقطع الرائحہ، ایسے ہی گلاب کا وہ پانی، المنقطع الرائحہ، جس کی بو ختم ہو گئی ہو، جس کی بو ختم ہو گئی ہو، تکون بالوزن، تو یہاں پر غلبہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ وزن کے ذریعے سے ہوگا۔ فَإِنِ اخْتَلَطَ رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، لہذا اگر مائع مستعمل کے 2 رطل مختلط ہو گئے، رطل بیٹا یہ عربی زبان میں ایک پیمانہ ہے، سمجھے نہیں؟ تو اگر وہ جیسے ہمارے یہاں پر بولا جاتا ہے نا کہ 1 لوٹا 2 لوٹا ہے نا، 1 مگا 2 مگا، ایسے عربی زبان میں رطل ایک پیمانہ تھا جس سے چیزوں کو ناپا جاتا تھا۔ فَإِنِ اخْتَلَطَ رَطْلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اگر مائع مستعمل کے 2 رطل مل گئے، بے رطل من المطلق، مائع مطلق کے 1 رطل میں، لا يجوز به الوضوء، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ غلبہ ہو گیا۔ وبعکس ہی جازا، اور اس کا الٹا ہو تو جائز ہوگا وضو کرنا، یعنی مثلا مائع مطلق 2 رطل ہے اور مائع مستعمل 1 رطل ہے اور پھر وہ مل گیا تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے جسم سے وضو کرنے کے وقت میں کبھی کبھی ہم وضو کرتے ہیں اور ہم نے وضو کیا تو ہمارے جسم کے سے نکل کر منفصل ہو کر کبھی کبھی بوندیں ہمارے لوٹے میں گر جاتی ہیں، تو کیا اس لوٹے کے پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنا جائز نہیں رہا اور اس لوٹے کو بہا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ یہاں تو اگر 1 لوٹے میں 2 لوٹا، 1 لوٹے سے زیادہ اگر مائع مستعمل ہوتا تب تو یہ حکم ہوتا، لیکن یہاں تو 1-2 بوندیں گر رہی ہیں، تو اس کی وہ غلبہ نہیں ہوا، جب غلبہ نہیں ہوا تو اس سے وضو کرنا جائز رہے گا، لہذا اس کو نہیں بہانا چاہیے، بہانا یہ فضول خرچی ہوگا۔ والرابع، یہ بیٹا 3 قسمیں پانی کی اب تک بیان کر دی، 4تھی قسم بیان کر رہے ہیں، والرابع ماء نجس، 4تھی قسم ہے ماء نجس، ناپاک پانی۔ یہ ناپاک پانی کون سا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، ناپاک پانی وہ ہوگا جس میں نجاست گر گئی ہو، جس میں نجاست گر گئی ہو، اور وہ بھی پانی بھی بیٹا یا تو بہنے والا نہ ہو یا قلیل ہو، تب تو نجاست کے گرنے سے وہ ناپاک ہوگا، یا بہنے والا ہے یا یہ کہ مائع قلیل نہیں ہے، مائع کثیر ہے، تو صرف نجاست کے گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ ہاں اگر نجاست گری اور اس پانی کی رنگ و بو ہی بدل دی اس نے تو پانی ناپاک ہوگا، چاہے وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا بڑا تالاب ہے اور اس میں نجاستیں جاتی ہیں، اتنی نجاستیں جاتی ہیں کہ اس کا پانی گندا دکھتا ہے، اس کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے، منہ میں ڈالو تو اس کا ذائقہ بدلا ہوتا ہے، تو اگرچہ وہ پانی بہہ رہا ہے، اگرچہ وہ پانی کثیر ہے، لیکن نجاست گرنے کا جب ہمیں یقین ہو اور اس کا رنگ و بو بدل جائے، وصف بدل جائیں دو،
تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا چاہے کتنی بڑی گنگا ہو، کتنی بڑی یمنا ہو یا کتنی بڑی کوئی ندی ہو، اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس میں نجاستیں جاتی ہیں اور اس کا رنگ و بو جہاں تک بدلا ہوا ہے یا اس کے دو وصف جہاں تک بدلے ہوں گے وہ ناپاک ہی مانا جائے گا۔ فرماتے چوتھی قسم مائع نجس، وَهُوَ الَّذِي حَلَّ يَحِلُّ حَلَّ بالمکان، کسی جگہ میں اتر جانا، پڑ جانا۔ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، مائع نجس وہ پانی ہوگا جس میں نجاست گر گئی ہو، وَكَانَ رَاكِدًا، اور پانی ٹھہرا ہوا ہو، قلیلاً تھوڑا ہو۔ یہ دونوں قید لگا دی، ٹھہرا ہوا ہو اگر جاری ہے تو اس کا صرف نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دو وصف نہ بدلیں، یا یہ کہ کثیر ہو تب بھی نجاست کے گرنے سے پانی صرف ناپاک نہیں ہوگا۔ والقلیل، اب قلیل کسے کہیں گے، مائع قلیل کسے کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں والقلیل ما دون 10 فی 10، قلیل وہ ہوگا جو 10 دردا سے کم ہو۔ بیٹا عربی زبان میں بولتے ہیں 10 فی 10، 10 میں 10، اردو میں بھی بولتے ہیں 10 در 10، در 10 10، در میں 10 10، 10 در 10، 10 میں 10، 10 میں 10 کا مطلب 10 ملٹیپلائی بائی 10، یعنی 10 کو ہم 10 سے گنا کر دیں تو کتنا ہو جائے گا، 100۔ تو جو 100 ہاتھ ہو، 100 گز ہو، 100 ذراع ہو، اس کو 10 دردہ کہیں گے، تو اس کو کہیں گے کثیر، اور جو اس سے کم ہو تو وہ ہوگا قلیل۔ فرماتے والقلیل ما دون 10 فی 10، قلیل وہ ہوتا ہے جو کہ 10 دردہ سے کم ہو، فینجس، تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر 10 دردہ سے کم ہے یعنی قلیل ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَظْهُرْ أَثْرُهَا فِيهِ، اگرچہ اس میں تھوڑا پانی ہے اور نجاست گری تو اگرچہ اس میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا ہو تب بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ او جارین، یا پانی جاری ہو، وَظَاهَرَ فِيهِ أَثَرُهَا، اور نجاست اس میں گری اور اس نجاست کا اثر اس پانی میں ظاہر ہو گیا تب بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ والاثر، اثر کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں والاثر طعم او لون او ریح، اثر جو ہوتا ہے وہ ذائقہ ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے اور بو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانچویں قسم ہے والخامس ماء مشکوک، پانچویں قسم ہے مائع مشکوک۔ مائع مشکوک یعنی وہ پانی جس کے استعمال میں بعض علماء نے یہ کہا کہ جائز ہے استعمال کرنا، وضو کرنا، بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کی مطہر ہونے میں علماء کو شک ہے۔ کیا ہے؟ مطہر ہونے میں علماء کو شک ہے۔ تو مائع مشکوک وہ پانی جس کے مطہر ہونے میں شک ہو، طہوریت میں شک نہ ہو۔ اگر طہوریت میں شک ہو جائے، وہ طہوریت کہہ رہا ہوں کہ اس کے طاہر ہونے میں شک ہو جائے، تب تو وضو جائز ہی نہیں ہوگا بالاتفاق۔ ہاں کوئی پانی پاک ہے لیکن اس کے مطہر ہونے میں، پاک کرنے والا ہونے میں شک ہے، تو ایسے یہ پانچویں قسم ہو جائے گی پانی کی۔ فرماتے ہیں والخامس، پانچویں قسم ہے ماء مشکوک فی طہوریتہ، وہ پانی جس کی طہوریت میں شک ہو۔ طہوریت کا مطلب وہی پاک مطہر ہونے میں ہے نا، طہوریت میں شک ہو، طہارت میں شک نہ ہو۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ، یہ کون سا پانی ہوگا؟ فرماتے وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ او بغل، یہ وہ پانی ہوگا جس سے گدھے نے پی لیا ہو، او بغل یا کھچر نے پی لیا ہو۔ بغل وہ کھچر، وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کی ماں گدھی ہو اور وہ ماں حاملہ ہوئی ہو گھوڑے سے، تو ماں کا اعتبار ہے۔ تو گدھا کی ماں جو ہوتی ہے وہ کھچر کی جو ماں ہوتی ہے وہ گدھی ہوتی ہے۔ تو گدھے نے اگر پانی پی لیا یا کھچر نے پی لیا تو ایسی صورت میں اس کو مائع مشکوک کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مائع مشکوک۔ اب مائع مشکوک کا حکم یہ ہوگا بیٹا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اسی پانی سے وضو کرے اور اس کے بعد تیمم کر لے اور پھر نماز پڑھ لے۔
اس کا الٹا نہیں کرے گا کہ پہلے تیمم کر لے پھر وضو کرے، اور اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس سے پھر وضو نہیں کرے گا۔